السلام علیکم۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اس وقت کے قانون کے تحت قتل کے مجرم کے لیے رحم کی آخری درخواست بادشاہ کے حضور پیش کی جاتی، اور اگر بادشاہ یہ درخواست مسترد کر دیتا تو پھر مجرم کسی صورت بچ نہیں سکتا تھا۔ ایک بار دہلی میں قتل کی ایک واردات ہوئی، عدالت نے اس قاتل کو سزائے موت سنا دی اور شہنشاہ اورنگزیب نے اس کی رحم کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ اس کا وقت قریب آ گیا۔ پھانسی سے ایک روز پہلے قاتل کا غم زدہ بھائی پریشانی کے عالم میں بازار گھوم رہا تھا کہ ایک نامعلوم شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک غلیظ لباس والا بوڑھا مجذوب کھڑا تھا، جس کا سر، چہرہ اور پورا جسم گرد آلود تھا۔ اس کی حالت سے فاقہ زدگی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اس سے صرف 2 لفظ کہے، بھوک روٹی۔ اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس نے قریبی دکان سے اسے کھانا کھلایا۔ اس نے دیکھا کہ مجذوب وحشیوں کی طرح کھانا کھا رہا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر مجذوب نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ غمزدہ شخص مسکرایا کہ جس کو کھانے کو نہ جانے کب سے کچھ نہیں ملا وہ مجھے کیا دے گا؟ لیکن مجذوب نے دوبارہ تحکم آمیز انداز میں کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس پر وہ شخص بولا، کل صبح 10 بجے میرے بھائی کو پھانسی دی جا رہی ہے، اسے رکوا سکتے ہو؟ یہ سن کر مجذوب کی کیفیت ہی بدل گئی۔ خوف سے اس کے چہرے سے لگا اور موت دیر ہو گئی کہ عجیب و غریب لفظ استعمال کر رہا تھا۔ ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ اگلے روز وہ شخص اپنے بھائی سے آخری ملاقات کے لیے 8 بجے قید خانے کے باہر پہنچ گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ بادشاہ اورنگزیب گھوڑے پر سوار قید خانے کی طرف آ رہا ہے۔ قید خانے کے عملے میں شہنشاہ کی یہ غیر متوقع آمد پر کھلبلی مچ گئی اور بادشاہ سیدھا اندر چلا آیا اور قید خانے کے داروغہ سے پھانسی پانے والے شخص کے کاغذات طلب کیے اور ان پر حکم لکھا کہ قاتل کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ قید خانے کا داروغہ اس حکم نامے پر صدر تھا۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ اپنا سزائے موت کا فیصلہ منسوخ کیا تھا۔ بہرحال بادشاہ کے حکم کے تحت قاتل کو رہا کر دیا گیا۔ وہ ہنسی خوشی اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلا گیا۔ بادشاہ بھی واپسی چلا گیا۔ پھانسی کا وقت 10 بجے مقرر کیا گیا تھا اور متعلقہ افسر مجرم کو پھانسی لگانے قید خانے پہنچا تو قید خانے کے داروغہ نے اسے قاتل کی رہائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ حاکم نے قید خانے کے داروغہ کی اس بات پر یقین نہ کیا اور وہ سیدھا محل جا پہنچا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ شہنشاہ باہر جانے کے لیے کہیں نہیں نکلے۔ اس نے فوراً شہنشاہ کو ملاقات کے لیے عرائضہ بھیجا۔ اورنگزیب نے اسے بلا لیا اور تفصیل سن کر سخت مشتعل ہو گیا اور ساتھ لے کر قید خانے پہنچا۔ قید خانے کا داروغہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا، آپ اتنی دیر پہلے تشریف لائے تھے اور قاتل کی رہائی کا اس طرح تحریری حکم دیا تھا۔ کاغذات پر بادشاہ کے دستخط اور مہر بالکل اصلی تھی۔ قید خانے کا داروغہ بے قصور تھا۔ بادشاہ نے دکھ سے صرف اتنا کہا کہ ہم نے قاتل کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد گویا بادشاہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس میں قید خانے کے داروغہ سے پوچھا، ہم قاتل کو آزاد کرنے کے بعد کس طرف واپس گئے تھے؟ قید خانے کے داروغہ نے اس سمت اشارہ کیا۔ بادشاہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر اسی سمت روانہ ہو گیا۔ گھوڑا بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اب وہ شہر سے باہر ویرانے میں داخل ہو چکا تھا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک مجذوب دوڑتا جا رہا ہے۔ وہ خوف زدہ ہے اور بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا ہے۔
بادشاہ کے گھوڑے نے اسے جلد ہی جا لیا اور وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اورنگزیب نے مجذوب سے پوچھا، نظام میں خلل ڈالنے کی سزا معلوم ہے؟ مجرم نے جواب دیا۔ مجرم نے جواب میں صرف ایک لفظ کہا، موت۔ پھر ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ وعدہ کر چکا تھا، مجذوب نے مختصر جواب دیا۔ اب اپنی گردن پیش کرو، بادشاہ نے حکم دیا۔ مجذوب نے گردن بڑھا دی، بادشاہ کی تلوار لہرائی اور مجذوب کا سر تن سے جدا کر کے دور جا گرا۔